تیرا سنگ اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا سنگ اور لاڈلا بیٹا تیرا بہت کیا جو تو یہ بڑے نعرے کا حال ہے، ذرا محبت کے ساتھ جس کا یہ ایمان ہے، جو حضور کے میلاد میں منانے والا ہے، اس کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دل سے اس میں دل کے دل کی بندگی ہو جائے گی، اور دل ہی سارے بندگی سے بند ہونا چاہیے۔ اور سنگ دل ہے وہ بندہ، اس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، جو اگلا مصرع عقیدے پر مبنی ہے۔ یہ جملہ سن کر کنجوسی کرے نہ بولے، جس کے سینے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ میں تڑپنے والا دل موجود ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ میں مچلنے والا گوشت کا لوٹا موجود ہے، وہ ضرور بولے گا باقیوں کی مرضی ہے۔ جیسے اس میں دل کے دل کی بندگی ہو جائے گی، اور دل ہی سارے بندگی سے بند ہونا چاہیے۔ اور یا رسول اللہ پکارنا مشکل نہیں ہے، یا رسول اللہ پکارنا مشکل نہیں ہے، پر شرط یہ ہے کہ آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آل رسول اولاد بطول جناب حضرت علامہ مولانا سید محمد وقار حسین مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن اور رات کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 دفعہ گنتی کے ساتھ سرکار کی ذات پر درود پاک پیش کر دیں تاکہ یفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوب فرما دیجئے کہ فضل اور رحمت پر چرچا تو ہمارے نزدیک فضل سب سے بڑا اور سب سے بڑی رحمت رب تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کی شکل میں اتاری ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کے اندر وضاحت تو نہیں ہے، نہ ہی صراحت ہے کہ یہ فضل اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، کہ جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑا فضل ہو، آپ نے ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ تو قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ ذات مصطفیٰ کی ولادت یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ تو
تو یہاں اس آیت میں واضح طور پر رب تعالیٰ نے فضل کبیر ذات مصطفیٰ کو فرمایا، اور سب سے بڑی رحمت 17ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بھی رب تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا۔ تو سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہوئی اور سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ سے ہوا۔ تو پھر ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم اپنے ہر سانس کے اندر، اپنے زندگی کے ہر آنے والے لمحے کے اندر اور اپنی بلندیوں کے ہر مرحلے کے اندر اس ذات مصطفیٰ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ ہماری رگوں کے اندر بھی یہ ذکر رج اور بس جائے۔ اس وجہ سے ہم اپنی ہر خوشی میں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور ہر غم کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج ہر چوک، ہر چوراہے، ہر گلی، ہر بستی، ہر بازار کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر بہت سارے لوگ میرے کانوں تک بھی، آپ کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ تاکہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے، اور جب رب کی محبت مل جائے گی تمہارے دلوں کی گندگی دور ہو جائے گی اور تم رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جو لوگ کسی اور گناہ کے اندر ملوث ہیں انہیں وہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں، تو لوگ کچھ ان کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرابیوں کو منع کرو تاکہ یہ شراب چھوڑیں اور ان کے دل کے اندر رب کی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کچھ اور آوارہ کاموں کے اندر جو ملوث ہیں ان کی طرف کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں سمجھاؤ تاکہ یہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں اور رب کی محبت اپنے دل میں ڈالیں، رب کو اپنا محبوب بنا لیں۔ تو ہر چوراہے کے اندر، بستی بازاروں کے اندر لوگ اس درس کو بہت تیزی کے ساتھ عام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن مقصد پھر بھی پورا نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے رب کو اپنا محبوب بنایا تو محبوب کو راضی رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کہ پھر چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو محبوب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو بشر ہیں، ہم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے کچھ کاموں کو چھوڑ کر رب کو اپنا محبوب بنایا، پھر کچھ ہم سے غلطی ہوئی، رب ناراض ہو گیا، تو پھر منانے کے لیے پھر ہمیں بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا۔ تو ہمیں قرآن پاک نے بڑا آسان طریقہ بتایا، کہا کہ محبوب فرما دیجئے کہ جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں کہا انہیں بولیں کہ وہ آپ کی اتباع کریں، کہا وہ آپ کی اتباع کریں۔ کچھ بدبخت سوال بھی کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک کو سید الانبیاء بنایا کہ انبیاء کا سردار، ملک کے کونین میں تاجدار انبیاء، انبیاء تاجدار، کہا دونوں جہاں کے اندر، یہ ساری سلطنت کے اندر جو تاجدار ہیں وہ انبیاء ہیں، کہا ان انبیاء کا جو تاجدار ہے تو وہ کون ہے؟ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو اب کچھ لوگ اس طرف چل بسے ہیں لیکن کچھ اس طرف نکل گئے ہیں۔ اب کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ سید الانبیاء، پھر معراج، پھر معجزات، کہ زمین پہ بیٹھ کر اشارے کرتے ہیں، چاند کو کھلونا بنا دیتے ہیں، سورج کو پلٹانا شروع کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں، جس چھڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ چھڑی روشن ہو جاتی ہے، جس چھڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں کئی جگہوں پر وہ چھڑی تلوار کی مدد دیتی ہے۔ تو اتنی بڑی عزتیں، اتنے بڑے معجزات رب تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے ہاتھ پر ان کا نزول کیا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اتباع کرو رب کی، تو پھر میرے رب نے خود ہی اس کا جواب دیا، کہا کہ محبوب میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اتباع تمہاری کریں گے، اور اس اتباع کے اندر انہیں صلہ اور ثمرہ کیا ملے گا؟
کہا کہ یہ اتباع تمہاری کریں گے اور انہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب پھر رب نے ہمیں منانا ہوگا۔ پہلے تو ہم اس کوشش میں لگے ہیں کہ رب کو اپنا محبوب بنائیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں یہ درس ملا ذات مصطفیٰ کی اطاعت میں اور عشق مصطفیٰ کے اندر کہ اگر ہم عشق مصطفیٰ میں لگ جائیں گے رب ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر ہم نے رب کو محبوب بنایا تو کسی بھی وقت ہم سے غلطی ہوئی تو رب کو منانا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور اگر ہم سے جو غلطیاں ہوئی تو رب ہمیں منانا جانتا ہے۔ کیوں کہ دلوں کو بدل کے رکھنے والا جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، جسے چاہے نیک بنا دے، جسے چاہے جس حال میں رکھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا کو بدلنے کا رب نے جب ارادہ کیا تو سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو رب تعالیٰ نے انہیں بدل کے رکھ دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کا جو چہرہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ یہ ایسا تھا کہا کہ جو دیکھتا وہی دیوانہ ہو جاتا، کب وہی مست ہو جاتا تھا۔ کب بات سمجھ نہیں ہے، بہت سارے کو آپ کہتے ہو کہ فلاں مقام پر فلاں بدبخت ہے، سرکار کا چہرہ دیکھا دیوانہ ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ فلاں حدیث کے اندر بہت سارے صحابہ اکرام، حضرت بلال حبشی کا بھی غار ثور پر یہی واقعہ ملتا ہے کہ سرکار کو دیکھا وہ بکری کے ساتھ، بکری کے تھنوں کو جو ابھی 6 مہینوں کی بچی تھی اس کے تھنوں کے ساتھ ہاتھ لگائے تو رب تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے ہاتھوں کی وجہ سے اس میں دودھ اتار دیا، اسی حال پہ رکھا ہے۔ اور جو ازلی بدبخت نہیں تھے انہیں میرے رب نے ذات مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی سے بدل کے رکھ دیا۔ ایک حدیث آپ نے بہت بار سنی ہوگی کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کریں گے اور بہت بڑا سجدہ ہوگا، اور رب تعالیٰ بار بار ارفع راسک یا محمد، یعنی کہ اپنا سر اٹھائیے۔ اب جب سرکار سر اٹھائیں گے تو سر اٹھانے کے بعد رب تعالیٰ آپ کے اس حسن کی جھلک کو دیکھ کر فرمائے گا کہ محبوب آپ کے اس حسن کی جھلک میں اس قدر نورانیت کہ میں اس کی نورانیت کی وجہ سے ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہوں۔ کہ اگر یہ اپنے معاملے آپس میں تنازع چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو میں نے آپ کے ایک حسن کی جھلک پر ساری کائنات کے مومنوں کو معاف کر دیا ہے۔ جو آپ کی امت ہے اس سب کو میں نے معاف کر دیا، لیکن ہم لوگ جھگڑنا شروع ہو جائیں گے جس وجہ سے حساب و کتاب، ورنہ رب تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کی ایک جھلک پر ساری مخلوق کو معاف کر دینا ہے۔ اب ایک جھلک پر بڑے بڑے گناہگار اس جھلک کے اندر کتنی چاشنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ ہمارے تو شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے تو سرکار سے بڑھ کر کسی چیز کو حسین دیکھا ہی نہیں، کہ یہ سورج بھی سرکار کے چہرے میں گردش کرتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار کا پسینہ یہ موتیوں کی مانند لڑیوں میں پرویا ہوا سرکار کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ حضرت کا فرماتے ہیں کہ جو حافظ صحابہ تھے یہ کسی آیت کو بھول جاتے، قرآن بعد میں کھولتے تھے، پہلے ذات مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے، قرآن کی آیتیں موتیوں کی لڑیوں میں پروئی ہوئی ذات مصطفیٰ کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ تو جس نے سرکار کو دیکھا وہی سرکار کے حسن کی جھلک کو سمجھ سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے۔ جس نے، اب دیکھیں کہ ایک سرکار کو جو دیکھتا ہے وہ تو جنتی ہے، لیکن ایک آنکھ نے سرکار کو دیکھا، اب جو اس آنکھ کو دیکھتا ہے سرکار نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ اب جس نے سرکار کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ ہوا صحابی، وہ جنتی ہو گیا۔ جس نے صحابی کو دیکھا تو وہ بھی جنتی ہو گیا۔ تو محدث اعظم نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ صحابی کو دیکھنے سے بھی جنت ملتی ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس آنکھ نے دیدار مصطفیٰ کر دیا ہے، کہا اس نے دیدار مصطفیٰ کیا ہوا ہے، اور اس دیدار مصطفیٰ کے صدقے
رب تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کی سیرت اور صورت کے حوالے سے جب قرآن حدیث کو پڑھ پڑھ کے مست ہوئے، انہوں نے کہا یہ ساری ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کی روانگی، یہ پھولوں کا کھلنا، اس کا مہکنا، یہ ساری جتنی بھی چاشنیاں ہیں، کہا یہ تو سارا نتیجہ یہی نکلتا ہے یہ ذات مصطفیٰ پہ ہیں۔ تو پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، کہا یہ بنے ہیں دو جہاں تمہارے لیے، کہا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، کہا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کہا کلیم و نجیم وسیع و صفی خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ بڑے بڑے منصب عہدے ہوتے ہیں، کا اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، کہ یہ سارے منصب خدا کے یہاں تمہارے لیے، کہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے۔ پھر جب سرکار نے کچھ معجزات کا ظہور کیا، کا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، کہ یہ سارا تاب و دوا تمہارے لیے، کا سباب و چلے۔ تب بھی کوئی ہونا تو چاہیے کہ جو نتخانی کرے اور سنے سرکار، تعریف بھی سرکار کی ہو اور سماعت بھی سرکار کرے، کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا، کہ فرشتے مجھے کہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ان کا قیامت کا دن ہوگا، فرشتے مجھے کہیں کہ سناؤ تعریف مصطفیٰ، سناؤ کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جن لوگوں نے سرکار سے عشق کیا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دلیلیں دیتے دیتے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ دلیلیں دیتے گئے، دلیلیں دے کے وہ تھک گئے، لیکن یہ کہ یہ لوگ ابھی تک جو بدبخت ہیں ان کی مہر نہ اتری۔ بس اتنی سی بات آپ سمجھ لیں کہ ان کو تو آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ جو دیکھتا تھا وہی دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ارے کچھ بدبخت اس وقت بھی تھے کہ جنہوں نے سرکار کو دیکھا، ابو جہل کا ظہور کیا۔ جس بندے نے تمنا کی تھی نا کہ چاند کے ٹکڑے کریں تو تب مانوں گا، سرکار نے چاند کے ٹکڑے کر کے اس سے اگلی بات بھی بتا دی تھی، کہا کہ اس سے آگے بڑھیں اور کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ کہا میں خود ہی بتا دوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا تم نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ اگر چاند کے ٹکڑے کر بھی دیے تو میرے گھر کے اندر ایک معذور بچی ہے، پھر میں کہوں گا اسے بھی ٹھیک کرو۔ اس نے کہا یہ بات بھی آپ کو پتہ چل گیا؟ کہا پتہ نہیں چلتی گئی، شفا بھی دے دیا اس کو۔ وہ بدبخت وہاں پہنچا تو دیکھا آگے بچی درست ہو چکی تھی۔ اس نے کہا ادھر چاند کے ٹکڑے بھی کروائے، ادھر بچی کے پاس آئے تو بچی بھی درست ہوئی، لیکن جس کے مقدر میں ایمان ہے اسی کو ملے گا۔ جس نے سرکار سے مانگا اسے بھی ملا، اور جس نے سرکار سے نہیں مانگا میرے سرکار نے اسے بھی دیا۔ حضرت عمر نے ایمان مانگا نہیں تھا، میرے نبی نے اٹھا کے ان کی گود میں رکھ دیا۔ اور آج کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار سے جو مانگتا تھا اسے دیتے تھے، کہ بہت سارے فاسق فاجر بھی اگر ان سے مانگا جائے، یہودیوں عیسائیوں سے مانگا جائے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو کہا تم اس بات کو بہت کچھ سمجھتے ہو کہ سرکار دیتے ہیں؟ ہم نے کہا جو مانگتے تھے انہیں بھی سرکار دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ دوبارہ کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ اور جو نہیں مانگتے تھے، جن کے لیے سرکار سمجھتے تھے، سرکار انہیں بھی اٹھا کر ان کی گود میں رکھ دیتے تھے۔ اور کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدبخت، کہتے ہیں کچھ لوگ بن مانگے بھی دے دیتے ہیں،
ہم نے کہا وہ دیتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی بھوک مٹ نہیں سکتی، اور اس کے لینے کے بعد انہیں کوئی جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ لیکن میرے نبی نے جسے بن مانگے دیا، وہ ایسا دیا کہ وہ جہنم کو بھی بجھا کے رکھنے والا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، دہیہ کلمی نے ایمان مانگا نہیں تھا، سرکار نے جب دیکھا ان کے حسن کو تو رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مولا اتنا حسین و جمیل بنا کر اسے جہنم میں جلائے گا کہ پاک دامن عورتیں دیواروں اور گلیوں میں کھڑی ہو کر اس کا دیدار کرتی ہیں، کیسے ایمان سے مشرف کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے رب نے سرکار کی دعا کو قبول کیا، دہیہ کلمی کو ایمان دیا۔ حضرت عمر کس مقصد کے لیے آئے؟ بہت دفعہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، لیکن آئے کسی اور مقصد کے لیے تھے، کہا سر قلم کر کے لانا ہے، لیکن ادھر پہنچے تو سر اپنا قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عمر کو تو میرے رب نے بہت کچھ مرتبہ دیا کہ آپ کی تحریر کے اندر وہ ہیبت تھی کہ جب آپ نے خط لکھ کر دریا میں ڈالا تو دریا رک گیا۔ مدینے کی بستی کے اندر زلزلہ آیا تو آپ نے درہ مارا تو زمین ٹھہر گئی۔ کہا کیا عمر نے آپ کے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو کام وہ کر رہے ہیں جو غلام ہیں کہ سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ حضرت عمر وہاں پہنچے تو کچھ اور ہی معاملہ ہوا۔ لیکن اب اس حدیث کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا کہ سرکار نے ایمان دیا حضرت عمر کو، دہیہ کلبی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت بلال حبشی کو، بہت سارے ان کے لیے سرکار نے خود دعا کی، اور سرکار کے دعا کے نتیجے کے اندر انہیں ایمان ملا۔ میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں کہ پلسرات جب لگا ہو اور یہ کونڈے خود ہی گنہگاروں کو پکڑیں گے اور جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ ان حدیثوں کو ہم سنتے ہیں تو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن جس کو میرے نبی کا کلمہ نصیب ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یہ پلسرات یوں ہی سجا ہوگا، لیکن امت محمدیہ کا مومن جب اس پل سے گزرے گا تو جہنم پناہ مانگے گی۔ آج تک ہم یہی سنتے آئے کہ لوگ پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، جہنم کسی سے پناہ نہیں مانگتی، کسی کا لحاظ نہیں رکھتی، کہ پتھر آئے اسے جلا دے تو اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس قدر غضب میں ہوگی کہ انسان اور پتھر کی پہچان نہیں ہو سکے گی۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، قیامت کا دن ہوگا، یہ پلسرات سجا ہوگا جس پر جہنم کی آگ پر، لیکن امت محمدیہ کا مومن اس پلسرات سے گزرے گا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جہنم کی آگ اس مومن سے پکار کر بولے گی کہ امت محمدیہ کا مومن جلدی گزر، تیرے نور سے میری آگ بجھ گئی ہے، تیرے نور سے میری آگ بجھ گئی ہے۔ تو میرے نبی نے وہ نور دیا، وہ ایمان دیا جس نے جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیا ہے۔ ارے لاؤ کوئی ایسا دینے والا کہ جس نے ایسی چیز دی ہو، یا مانگ کر دی ہو یا بن مانگے دی ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ تو وہی جانتے ہیں، ویسے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کا کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کلاموں کو ویسے نہیں لکھا، پہلے پورا قرآن پڑھا، پھر حدیث، پھر اس کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی،
کا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، کا ان تاجداروں کا بھی سارے تاجدار ہیں، بڑے منصبوں والے ہیں، سارے اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی سردار ہوگا تو خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تاجداروں کا آقا ہمارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو بہت جلدی کی، تو رب تعالیٰ نے پوچھا اتنے جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ عجلت الیک ربی لترضی، میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ راضی ہو جاؤ، آپ راضی ہو جاؤ۔ لیکن ادھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر کے چھوڑوں کا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دنیا سرکار نے اطاعت خدا میں گزاری اور مخلوق کو حکم ہوا کہ مخلوق اطاعت مصطفیٰ میں گزارے، تو کہا کہ یہ جو دنیا کے بعد اگلا زمانہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب یہ تو دنیا ہے، اس سے بہتر جو ہے وہ آپ کی آخرت ہے، کہ جب آپ کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، آپ کو حکم ہوا تو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے وہاں سے ہجرت کی، کہ آخرت اس سے بہتر ہوگی۔ قیامت والے دن ایک سٹیج سجے گا، سارے انبیاء کے لیے طرح طرح کے ممبر و محراب سجائے جائیں گے، سونے چاندی سے اور سنگ مرمر سے یہ بالکل مزین ہوئے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس منچ پر تشریف فرما ہوں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا سارے جنت میں چلے جاؤ، میرے اور آپ کے نبی ٹھہر جائیں گے، کہیں گے میں نے نہیں جانا، کہ جب تک میری ساری امت کو جنت میں نہ ڈالو۔ ادھر مجھے اور آپ کو کوئی کہے جی چلو نکلو خصوصی لائن میں ہو جاؤ، بعض اوقات لنگر ہوتا ہے نا، بعض اوقات خاص بھی ہوتا ہے، تو کسی کو اشارہ نہ بھی میرا گھس جاتے ہیں ساتھ، کہتے ہیں یار ادھر خاص میں جاؤ۔ ادھر رب نبی کو حکم دے گا جائیں جنت میں، قبول فرمائے۔ اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ کل گلا کافی خراب تھا، ویسے تو اس نے کچھ اور انداز سے بلایا ہوگا، لیکن جس رادر صاحب نے کہا کہ کوئی ماحول اس طرح بنا ہوا ہے کہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ہونی چاہیے، میں نے کہا پھر تھوڑا اسی انداز سے دو چار باتیں آپ کو سنا دوں۔ اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل تو قبولیت کی گھڑی جو ہوتی ہے، کیا پتہ اس میں کس کی حاضری قبول ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو مردے کو پہلی خوشخبری دی جاتی ہے اس کی بخشش کا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مردہ نیک ہوتا ہے اس کی بھی بخشش اور جنازہ پڑھنے والوں کی بھی، یا پھر اس کے برعکس ہوتا ہے کہ جو مجمع ہوتا ہے اس میں سے کسی ایک بندے کی وجہ سے سب کا جنازہ بھی قبول ہو جاتا ہے اور اس مردے کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ جو ادھر بیٹھے گا وہی قبول ہے، جو ادھر بیٹھے گا وہ زیادہ حق رکھتا ہے قبولیت کا۔ کہوں تو ہم نرم و ملائم جگہ پہ بیٹھے ہیں، گھنٹہ بولیں، لیکن آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ جگہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، لیکن اب سرکار کا ذکر ہے تو اس کے لیے آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے کہ جتنی سردی لگے گی زمین کی سختی محسوس ہوگی، لیکن اس کا صلہ ہم ذات مصطفیٰ سے لیں گے۔ کبھی کبھار ہم دنیا میں بھی تو درختوں کے پتوں میں بھی لوگ گزارا کرتے رہے، آسرا لیتے رہے، یار یہ پتوں کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، بارش سے بچ جاؤ گے، رات ہی سے گزار دو، تو وہ تو بعض اوقات اپنے ذاتی کام کے لیے، یہ تو پھر بھی چٹائی ہے، اس کے اوپر اگر پھر بھی ہمیں تکلیف ہو تو پھر بھی ہم یہی کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، کانٹے ہیں، زمین سخت ہے، چٹائی صاف ہے نہیں، بس ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس کا صلہ ہم نے قیامت میں لینا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ تو پہلے سے سرکار نے فرمایا اکج مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے
اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام